بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کا انجام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں سکونت اختیار کی اور وہاں جا کر دین اسلام کی دعوت دی تو کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کے ہم عقیدہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ ابھی یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ ہو رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رضائے الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور فرمایا، اے ابراہیم خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاء کا قبلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو میری طرف بلانے کی دعوت دو، تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود سے کہا، اے نمرود کہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھ کو کوئی مقصد نہیں، زمین کی سب بادشاہتیں میرے لیے ہیں اور میں آسمان سے بھی تیرے خدا سے بادشاہت چھین لوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر ضرور جاؤں گا۔ تب نمرود نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا۔ پھر نمرود نے گدھوں کو 2 دن تک بھوکا رکھا۔ پھر اس نے ان 4 گدھوں کو تابوت کے چاروں کناروں سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے ہر ایک گدھ کے سامنے اوپر کی طرف گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکا دیے تاکہ وہ بھوکے گدھ گوشت کھانے کے لالچ میں اسے آسمان کی طرف اڑا کر لے جائیں۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھ 2 اور آدمیوں کو بھی تابوت میں سوار کیا اور اپنا سفر آسمان کی طرف شروع کر دیا۔ جب گدھوں نے نمرود کے تابوت کو کچھ بلند کیا تو نمرود نے اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگائے۔ اس وقت سواروں نے نمرود بادشاہ سے کہا، یہ تو کیا کرتا ہے؟ اس پر نمرود نے کہا، آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لینا چاہتا ہوں۔ سواروں نے کہا، اے نمرود، جس کو تو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے، اس کا نام قہار و جبار ہے اور تو بہت بدبخت ہے۔ تب نمرود پلیت نے غصے میں آ کر سواروں کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ جیسے ہی نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا اس وقت جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ خدا کی درگاہ سے کوئی نا امید نہ ہو جائے۔ یہ سن کر مچھلی نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا الہی، تو مجھ بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت جو تکلیف تجھے ہوگی وہ دوبارہ ہرگز کبھی نہ ہوگی۔ حضرت جبرائیل نے نمرود کے تیر کو مچھلی کا خون لگا کر اس کی طرف واپس پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون سے آلودہ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں نے آسمان کے خدا کو مار ڈالا۔ پس جو گوشت نمرود نے تابوت کے اوپر کی طرف باندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو وہ نیچے کی طرف اڑنے لگیں اور تابوت کو زمین پر لے آئیں۔ نمرود جب آسمان سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھو یہ میرے تیر پر لگا ہوا خون، میں نے تمہارے خدا کو مار ڈالا ہے اور یہ اسی کا خون ہے۔ اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے اور وہ سب پر قہار ہے، وہ خالق ہے سب مخلوق پر۔
پھر نمرود نے کہا اے ابراہیم تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو آسمان پر تو مار چکا ہوں اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ اس کا میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکن میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم، ترکستان اور ہند سے تمام لشکر فوج کے بلا کر جمع کیے۔ 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی۔ نمرود تقریباً 60 برس تک لشکر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پلید اللہ سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اس نے تمہیں زمین پر سلطنت دی ہے اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس ناپاک نے کہا مجھے تیرے اللہ سے کچھ نہیں چاہیے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاک کر۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرے رب میں طاقت ہے تو اس سے کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ تیری مخلوقات میں سب سے چھوٹا اور کمزور مچھر ہے اور ہر جانور کی خوراک ہے، وہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا مچھروں کو چھوڑ دیں۔ فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ کتنے مچھروں کو چھوڑ دیں؟ حکم ہوا صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو تاکہ ہر ایک سوار کے مقابلے میں ایک مچھر ہو۔ جب مچھر نمرود کے لشکر کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا اے نمرود دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ بس ہر ایک سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں پر مار مار کر سارا مغز اور گوشت کھا گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مچھروں نے نمرود کے لشکر کی ہڈیاں تک کھا لیں۔ ایک مچھر جو معذور تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ نمرود کو میرے ہاتھوں سے ہلاک کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ نمرود نے جب اپنے لشکر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے گھر کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ معذور مچھر بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اس معذور مچھر کو دیکھ کر نمرود اپنی بیوی سے کہنے لگا اس طرح کے جانور ہمارے سارے لشکر کو کھا گئے، اسے دیکھو یہ کتنا ضعیف اور کمزور ہے۔ یہ کہتے ہوئے نمرود اس مچھر کو پکڑنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ مچھر اڑ کر اس کے ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود سخت تکلیف میں گرفتار ہو گیا۔ اسے اس تکلیف سے کسی طرح نجات نہ ملتی تھی۔ 40 روز تک وہ اس تکلیف میں مبتلا رہا۔ جب اس کے دوست اور نوکر چاکر اس کے سر پر جوتا مارتے تو اسے کچھ سکون ملتا۔ نمرود کے سر پر جوتا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا جو دن رات اس کے سر پر جوتا مارتا تو اسے کچھ آرام ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 40 روز میں ہر روز نمرود کے پاس جاتے اور اسے کہتے کہ اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا اور اللہ پر ایمان نہ لایا۔ جب سارے نوکر نمرود کے سر میں جوتے مار مار عاجز آ چکے تو انہوں نے ایسا ڈنڈا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی حالت میں اس مردود کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا، وہ سر پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ چلا گیا۔